اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر ایک بندہ ہندو مسلمان ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت کا بیعت بھی ہوا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے پیلی بھیتی، وہاں سے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آپ بریلی شریف آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پر ٹرین رکی اور وہ وقت عین مغرب کا وقت تھا جب ٹرین رکی. ٹی ٹی نے کہا کہ صرف ٹرین 2 منٹ کے لیے رکے گی. لوگ جس طرح آپ کو پتہ ہے اسٹیشن پر جب اس طرح ٹرین رکتی ہے تو لوگ ذرا بھاگم پیل شروع کر دیتے ہیں جلدی جلدی تاکہ ٹرین میں آ کر بیٹھیں اور پیچھے نہ رہ جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی تسلی سے اور بڑے اطمینان سے ٹرین سے نیچے اترے. اذان مغرب کا وقت تھا. آپ نے حکم دیا ایک شخص کو، اس نے اذان کہی اور آپ بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے نماز میں مشغول ہو گئے. اب 2 منٹ جب پورے ہوئے تو ٹرین کا جو ڈرائیور تھا اس نے ٹرین سٹارٹ کر دی، انجن چلانا شروع کیا. اب دیکھتا کیا ہے، تھا وہ ہندو، دیکھتا کیا ہے کہ ٹرین چلاتا ہے لیکن چلتی نہیں. 2-3 بار اس نے کوشش کی لیکن ٹرین چل نہیں رہی. اور ایک طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ جب انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے. اب یہ ڈرائیور ٹرین چلاتا ہے لیکن چلتی نہیں. اس نے یہ سوچا کہ شاید انجن خراب ہو گیا ہے. اس نے چیک کرنے کے لیے اس ٹرین کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف دھکیلا. جب پیچھے کی طرف لے کر آیا، ریورس لے کر آیا تو پیچھے آ گئے. اب وہ زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ٹرین آگے جا رہی ہے، پیچھے آگے نہیں جا رہی، پیچھے جا رہی ہے. پھر اس نے پیچھے سے ٹرین سٹارٹ کی اور آگے آیا تو عین اس جگہ جہاں پر ٹرین تھی وہیں آ کر رکی. وہ ہوا کیا، ٹی ٹی بھی آ گیا، ڈرائیور آ گیا، جو ریلوے اسٹیشن کا آفیسر ہوتا ہے وہ بھی آ گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ٹرین کو آخر ہوا کیا، پیچھے کی طرف جاتی یا آگے کی طرف نہیں جاتی. جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اچانک ایک ہندو پنڈت کی نظر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر نماز پڑھتے ہوئے پڑ گئی. ہندو پنڈت بے ساختہ بول اٹھا. اس نے کہا اور مجھے لگتا ہے وہ جو درویش نماز پڑھ رہا ہے وہ اس ٹرین کا مسافر ہے اور اس وجہ سے یہ ٹرین نہیں چل رہی. پھر کیا ہوا، لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھاگے. اعلیٰ حضرت کے گرد لوگ جمع ہو گئے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ہیں اور آپ اسٹیشن پر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ بھاگے. آپ نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کی اور جو ہی آپ ٹرین میں تشریف فرما ہوئے پھر ڈرائیور نے کوشش کی اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی. آپ کی اس استقامت اور آپ کی نماز کے ساتھ اس محبت کو دیکھ کر آج کل یہ پیر مارکیٹ میں ہوگا نا جنہیں نماز کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو کامل پیر ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پیر بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی تہجد بھی قضا نہ ہو. تو تہجد بھی قضا نہ ہو یہ شرط ہے پیری مریدی کے لیے. تو جو بندہ فرض نماز نہ پڑھے اور اپنے مریدوں میں بیٹھ کر باقاعدہ نماز کے خلاف گفتگو کرے. ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، یہ مسئلہ بھی میں ساتھ بیان کر دوں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا ہی نہ، اور ایک ہوتا ہے نماز کے خلاف بولنا، نماز کا انکار کرنا. نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے اور نماز کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری نماز ہو گئی، ہماری تو امام حسین پڑھ گئے، نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ لوگ نہ جانتے ہوئے کم علمی میں اور جہالت میں دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. نماز نہ پڑھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، بندے نے نہیں پڑھی، اس کی قضا ہو گئی یا پڑھی نہیں گئی تو یہ گناہگار ضرور ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. اور جو بندہ نماز کا انکار کر دیتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو آج کل اس طرح کے عامل آپ کو ملیں گے نا.
جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے بلکہ باقاعدہ اپنے مریدوں کو نماز سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہماری تو نمازیں امام حسین پڑھ گئے۔ میں نے کہا امام حسین تو اپنی پڑھتے ہوئے سر کٹا گئے، انہوں نے تو اپنی قضا نہیں کی، تو تمہاری قضا ہو جائے یہ امام حسین کو کیسے پسند ہے؟ امام حسین تو اس پاک مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں کہ جن کی نماز قضا ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے حکم سے سورج واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو ولایت تو ملتی ہی اسے ہے جو مولا علی کے در کا فقیر ہو جائے۔ تو یہ علی کا کیسا فقیر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اور خود کو کہتا ہے کہ میں علی کا ملنگ ہوں۔ اور میں ایک اور بات یہاں کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، آج کل ہمارے نعت خوان بڑے تم تراک سے یہ پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں بڑے شوق سے کہ چنگا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، کسی بھی میدان وچ نہیں نسدا علی والا۔ میں نے کہا جو علی والا کسی میدان میں نہیں بھاگتا وہ نماز کے میدان میں کیوں بھاگ جاتا ہے؟ چلو تمہاری مانتے ہیں، ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جو حقیقی علی والا ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں، تو پھر جو ہر میدان میں نہیں بھاگ رہا وہ نماز کے میدان میں کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ مسجد سے کیوں بھاگ جاتا ہے؟ وہ نعت پڑھ لیتا ہے، جب نعت پڑھ لیتا ہے اذان کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ بھاگنا کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ تو لہٰذا یہ علی والا ہونے کی کوئی اتھینٹک نشانی نہیں ہے کہ بندہ سارے علماء کے خلاف بولنا شروع ہو جائے، مولویوں کے خلاف بولے، نماز کے خلاف بولے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی نماز کے ساتھ اتنی محبت ہے، اور وہ ڈرائیور جو اس وقت ٹرین چلا رہا تھا ہندو تھا، اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت دیکھی، اپنی منزل پر پہنچا اور اگلے ہی دن بریلی شریف میں حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو کر سلسلہ لیا، قادریہ میں داخل بھی ہو گیا۔